بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم کرنٹ افیئر یوٹیوب چینل اور میں ہوں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ۔ تمام دوستوں کو محبتوں بھرا السلام۔ ناظرین، آج اینکر پرسن ندیم ملک نے رانا ثناءاللہ سے کافی سوال کیے ہیں۔ جو زیادتی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں سے، رہنماؤں سے، ورکر سے اور ووٹر سپورٹر سے، تو ان کے بارے میں انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ آپ یہ جو زیادتی کر رہے ہیں، کل کو آپ کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا، آپ کے ساتھ بھی ہوگی۔ تو پھر کر آپ یہ کہیں گے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو جو آج یہ آپ کر رہے ہیں یہ نہ کریں۔ اور بھی انہوں نے بڑی سوال کیے، لیکن وہ کسی بھی سوال کا جو جواب ہے وہ نہیں دے سکے۔ آئیے سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ سے کیا کیا سوال کیے گئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا جواب دیا۔ آئیے سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو سمپل اس بات کے اوپر کہ جی یہ گرفتاری کس طریقے سے ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ 100 موٹو نوٹس اور جو ہے وہ لارجر بینچ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اصل میں تو آپ کا کام ہے کہ جو آپ 5 دفعہ بندوں کو پکڑتے ہیں وہ کہاں جسٹیفائی ہوتا ہے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے، وہ تو درست نہیں ہے۔ سن لیں پرویز الہی نے جو کرپشن کی ہے، جو لوٹ مار کی ہے ارب ہا کی، وہ کسی سے چھپی ہوئی ہے یا کوئی کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ جو اپنا وہاں پہ جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے اس کے جو تھے ان کے محمد خان بھٹی، وہ جو کرتا رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے متحد ہے، وہ ایک بھی جو ہے وہ اس کو ڈسچارج کر رہا ہے اس مقدمے سے، دوسرا بھی کر رہا ہے اس کو، تیسرا بھی کر رہا ہے۔ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس میں پھر اریسٹ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ نے تو کرنی ہے نا۔ اور اسی طرح سے آپ مجھے یہ بتائیں، چلیں یہ بات اگر ہمیں نظر آ رہی ہے تو پھر ان کو کیوں نظر نہیں آ رہی؟ جو اپنا راشدہ یاسمین راشدہ صاحبہ ہیں، کیا جو جناح ہاؤس پہ، آرمی ہاؤس پہ اس دن جو ہے وہ وہاں پہ لوگ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے گھراؤ کیا ہے، لوٹا ہے پہلے، اس کے بعد جلایا ہے اس کو، یہ وہاں پہ موجود نہیں تھی؟ باہر پروٹیسٹ کریں، لیکن یہ کیسے ثابت ہوا کہ جلاؤ گراؤ کے لیے؟ نہیں، اب تو سن لینا، پروٹیسٹ کرنا پولیٹیکل پارٹی کا اور جلاؤ گراؤ کرنا دو مختلف چیزیں۔ یہ یاسمین راشدہ صاحبہ جو ہیں لوگوں کو وہاں پہ لے جانے میں ملوث ہیں۔ تو جج کے سامنے آپ نے ثبوت دینے تھے نا سر، آپ ثبوت دینے میں ناکام رہے ہیں۔ نہیں، ہم ثبوت دینے میں ناکام نہیں رہے، جج صاحب کی جو ہے وہ کسی اور طرف سے مجبوری تھی، ان کی نوکری جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ سر اگر پرویز الہی کی ضمانت ہو تو کہتے ہیں جج پی ٹی آئی کا ہے، یاسمین راشد کی ضمانت ہو تو کہتے ہیں نہیں، جج پی ٹی آئی کا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے نا کہ یہ اب دو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے صحیح کہا تھا، انہوں نے کہا تھا جا کے پریس کانفرنس کریں، اپنی بھی جان چھڑائیں اور ہماری جان بھی چھوڑیں۔ وہ ججوں نے صحیح کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو ان کی بے بسی، لیکن بات یہی ہے۔ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو ہے اس کے اوپر الزام ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کر دے گا، اس کو 3 MP میں بند کر دیا، جج صاحب نے اگلے دن اس کی ضمانت لے لی۔ یہ بالکل اس چیز کے اوپر یہ سال پورے سے جو ہے یہ ٹرینڈ ہو رہے تھے، منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ آپ نے شاہ محمود کو اندر بند کیا ہوا ہے، شاہ محمود بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ بالکل شاہ محمود منصوبہ بندی کر رہا تھا، ہاں، علی محمد خان، شہریار افریدی، میں کہتا ہوں ہاں سب منصوبہ سازی کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جی ایچ کیو کے اوپر کیسے حملہ ہونے چلے گئے؟ انہوں نے باقاعدہ اس بات کی منصوبہ بندی کی، اس کے ثبوت آپ کو دینے چاہیے۔ اس کے ثبوت میں کہتا ہوں کہ اس کے ثبوت اتنے ہیں، ان کی میٹنگز ہیں، ان کے بیانات ہیں۔ چلیں آپ مجھے ان میں سے کسی ایک کا بتائیں کہ جی اس کا یہ بیان نہیں ہے کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جائیں گے، نہیں، اس کا مطلب ملٹری بلڈنگ کے باہر جائیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے، اس کا مطلب انہوں نے کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، یہ عمران خان کی گرفتاری کو روکنے کے لیے یہ جوڈیشری کے اوپر حملہ آور نہیں ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے آپ پکڑ دھکڑ سیاسی مخالفین کی کر رہے ہیں، یہ وہی روش ہے جو عمران خان نے اپنائی۔ نہیں، یہ وہ روش نہیں ہے۔ انہوں نے صرف پروٹیسٹ نہیں کیا، انہوں نے سرکشی کی ہے۔
انہوں نے بغاوت کی ہے اگینسٹ دی اسٹیٹ. بہت ہی خوفناک آپ الزام عائد کر رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف بغاوت کی انہوں نے. آپ کی جو مرضی لگتی ہے عمران خان کو آپ کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ جائیں گے اور ریاست کے خلاف بغاوت میں عمران خان کو پکڑیں گے. سن لیں, ریاست کے دفاع کا ذمہ دار پرائمری ادارہ کون ہے؟ آرمی ہاؤس میں اس وقت جو لوگ آرمی ہاؤس یا جناح ہاؤس کی جو ہے وہ دفاع پہ متعین تھے, ان کا یہی خیال تھا کہ یہ لوگ آئیں گے, سیاسی ورکر ہیں, یہ ادھر آ کے بیٹھیں گے, زندہ باد مردہ باد کریں گے, تھوڑی دیر کے لیے دھرنا دیں گے تو یہ چلے جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے اپنی وہاں پہ جو گارڈ تھی اس کو پیچھے کر لیا, ڈرا کر لیا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں. فوج نے خود اپنی گارڈ کو پیچھے کر لیا. یعنی جو بھی وہاں پہ اس وقت وہاں کے جو انچارج تھے, کیونکہ رپورٹس یہی ہیں کہ جب یہ وہاں پہ پہنچے ہیں تو دیر واز نو گارڈ. کی سیکورٹی کی ذمہ داری اسے ادا کرنی چاہیے. پولیس کو انہیں پہلے وہ لبرٹی چوک میں روکنا چاہیے تھا, پھر لبرٹی چوک سے اس کے گھر تک جانے تک جن لوگوں کی ذمہ داری تھی انہیں ادا کرنی چاہیے. وہ یہی سمجھا نہیں زوم کر کے سر یہ سیکورٹی لیبس ہوتا ہے. اگر تصور کر لینا تو حملہ ہو جائے تو پھر سیکورٹی لیبس ہوتا ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی, ساری چیزیں جو ہے یہ کر رہے تھے, اس وقت جو خبریں یا جو ایجنسیز رپورٹ کر رہے تھے, ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ پروٹیسٹ ہی کریں گے نا, سڑکیں بلاک. انٹیلیجنس کے لوگ اندر ہوتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس وقت کہاں پروٹیسٹ کرنے جانا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کا دیکھیں یہ ان کی باقاعدہ منصوبہ بندی تھی اور انہوں نے چلیں جو ابھی آپ نے جو ٹرم استعمال کی ریاست کے خلاف بغاوت, میں اس پہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں. ایک بعض لوگوں کے اندر یہ تحفظات موجود ہیں کہ آپ الٹیمیٹلی عمران خان کو اسی الزام میں جو ابھی آپ نے ٹرم یوز کیا نا ریاست کے خلاف بغاوت, آپ اسی میں عمران خان وہ سرگنا ہے, آپ ٹرائی کرنا چاہیں گے. بالکل وہ سرگنا ہے ریاست کے خلاف بغاوت میں عمران خان کو ٹرائی کریں. معاملہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کا ایکٹ ہے, آپ اس کو کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ پولیٹیکل پروٹیسٹ تھا. اب اس کو جو گرفتار کیا ہے, اس کو گرفتار تو کیا جو ہے وہ آرمی نے کیا تھا, اس کو گرفتار جو ہے وہ جو اسلام آباد کی پولیس ہے وہ اس کی ہم نے جو ہے وہ مدد فراہم کی. پھر آپ عمران کے خلاف جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت ریاست کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور مقدمہ اس کے خلاف بنتا کیا ہے؟ تو یہی مقدمہ ہے. آپ نے ان کی وہ لڑکیاں تھیں ادھر پنڈی میں, ان کو پکڑ کے اندر ڈالا ہوا ہے. وہ لاہور سے بھی ان کی وہ نہیں تھی وہاں پہ, اگر پروٹیسٹ کر رہی تھیں, اگر آگ نیچے لگا رہی تو اس میں فرق ہے. دیکھیں معاملہ یہ ایک ہے کہ شہباز شریف آیا ہے کا کوئی نعرہ لگائے, ایک یہ ہے کہ جا کے آگ لگا دے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب پورا سال ٹانگ پہ جعلی پرسر چڑھا کے اس نے جو ہے یہ ساری جو ہے وہ ذہن سازی کی, تو وہ بے گناہ. آپ کے پاس ایویڈنس تو ہے نا, جس کی ایویڈنس ہے دیکھیں اس کی ایویڈنس جو ہے, اس کی ایویڈنس تو ایسی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی ایکٹ میرے ذمہ ہے تو میں وہ کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میں نے نظر آ رہا ہے نا, آپ کے پاس ویڈیو کلپس ہیں, آپ اس کی بیسس پہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کس نے توڑ پھوڑ کی, کس نے آگ لگائی, آپ اس کی بنیاد پہ چلیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے سارے سیاسی مخالفین کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہے. اگر جج صاحب کو یا جج صاحبہ کو یہ نظر نہ آئے کہ یہ بیگم یاسمین راشدہ ہی ہیں, تو پھر اب اس کا آپ مجھے بتائیں کہ پھر کیا ہم جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ چیز جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے اس کو ہم پھر بلائی کریں. سر آپ ہم کہیں گے جی یہ جھوٹ ہے سارا. سر وہ آپ بعض کام ایسے کر رہے ہیں رانا صاحب جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے. سن لیں, آپ نے میاں اظہر کو 82 سال اس کی عمر ہے, آپ نے رات اس کو پکڑ کے لے گئے تھانے میں, کیونکہ آپ نے حماد کو پکڑنا تھا, وہ قابو نہیں آیا, آپ نے میاں اظہر کو اٹھا لیا. ندیم افضل چند کے والد 75 سال کے ہیں, آپ نے ندیم افضل چند کے والد کو اس لیے پکڑ لیا کہ اس کا چھوٹا بھائی ایم پی ہے, اس نے بھی آ کے پریس کانفرنس نہیں کی. یہ قابل قبول نہیں ہے رانا صاحب. نہیں, آج آپ ان کے ساتھ ظلم کریں گے, کل آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ تو ظلم ہوا ہے نا, پھر کل ہوگا. نہیں ہمارے ساتھ کل ہوا ہے نا. مشرف کے دور میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, مشرف کے دور میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا تھا, مشرف کے ساتھ نہیں تھا کھڑا, جتنا مرضی مشکل حالات تھے. آج آپ ان سے زیادتی کر رہے ہیں. نہیں زیادتی کن معنوں میں کر رہے ہیں, جن کو بلا وجہ پکڑ کے نہیں. سن لینا, جب کبھی میرے اوپر کوئی الزام لگائے تو میں نے چوروں کی طرح چھپنا ہے, میں نے ڈاکوں کی طرح چھپنا ہے, میں نے کرمنلز کی طرح چھپنا ہے. یہ آپ کے خیال میں حماد اظہر کا کوئی کرمنل رول ہے؟ ہاں ہے, اس کا بالکل ہے. تو کیوں چھپا ہوا ہے وہ؟ تو پھر اس کو پکڑیں گے. آئے نا, سامنے آئے نا, سامنے آئے. اب کچھ جو ہے وہ چھپے پھر رہے ہیں, کچھ جو ہے وہ اگر پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ بھی میڈیا کہتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے.